کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگے تو پہلے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے لیے نہ بھی مانگے تو اللہ جو ان کو عطا فرمائے گا تو اللہ وہ ساتھ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ یہاں سے ایک ادب ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں پہ اپنے لیے دعا مانگنی ہو وہاں پہ لوگوں کے لیے بھی دعا مانگی جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہمیشہ لوگوں کے لیے ہی مانگی جائے، پہلے اپنے لیے بھی مانگ سکتا ہے، اپنے لیے بھی مانگ سکتا ہے۔ یہ دونوں آداب ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اپنے لیے مانگا جائے وہاں پہ لوگوں کے لیے بھی لازمی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ دعا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی منقول ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ ساری دعا جو ہے اس کے اندر جو خاص الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کرے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور پوری امت کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اب یہ دیکھیں الفاظ، یہاں سے ہمیں ایک ادب یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا مانگے وہاں پہ دوسرے مسلمانوں کے حق میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک بزرگان دین نے واقعہ لکھا ہے، یہ پرانے دور کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ وہاں پہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا گناہگار تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا تو اس کی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو ایک دن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے سے کہو کہ اس زبان کے ساتھ میری بارگاہ میں دعا مانگے کہ جس زبان سے تو نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس زبان کے ساتھ میری بارگاہ میں دعا مانگو، پھر تیری دعا قبول ہوگی۔ اب وہ سوچنے بیٹھا کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی میری دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ نا امید ہو چکا، مایوس ہو چکا۔ ایک دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ بات عرض کر دی کہ میں تو مایوس ہو چکا ہوں۔ فرمایا اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس زبان سے دعا مانگ جس سے تو نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو نے اپنی زبان سے تو بڑے گناہ کیے ہیں، کسی کی زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جو تو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا منگوانا چاہتا ہے وہ کسی سے جا کر دعا کروا لے۔ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے جو دعا مانگتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہاں بھی آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس دعا مانگنے والے کو دیتا ہے، بعد میں جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دین اسلام کا کتنا پیارا قانون ہے۔ ہمارے تو رواج ہی بدل گئے نا، ہم تو یہ بالکل برداشت ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی کے حق میں دعا کریں۔ یہ تو ہمارا ایک معمول بن چکا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، جو ہمیں دعائیں یاد ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن قلب سے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعا مانگی جائے۔ آپ اپنے اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم نے کتنوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہو تو کیا کبھی ہمارے دل سے دعا نکلی ہے کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے؟ کیا اگر کوئی مثال کے طور پہ تنگ دست ہے تو ہمارے دل سے کبھی دعا نکلی ہے کہ یا اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دے؟ یا مثال کے طور پہ کسی کے پاس کسی چیز کی انتہائی ضرورت ہے تو ہمارے دل سے کبھی دعا نکلی؟ ہمیں تو صرف اپنی فکر رہتی ہے۔ جب اوپر سے دعائیں مانگیں گے تو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے نہ بھی مانگو گے تو اللہ تمہیں بھی وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اسی لیے تو جہاں بھی قرآن دیکھیں وہاں پہ جمع کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما، یا اللہ ہم کو شفا عطا فرما، یعنی جمع کے الفاظ زیادہ ہیں۔ تو جمع کی جو دعا ہوتی ہے وہ اس کے اندر زیادہ اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے، تو اللہ خالق کائنات ان دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ جن کے حق میں دعا کی جاتی ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ جب ان کے حق میں فلاں دعا کرے گا تو یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جب ایک جمع کی دعا مانگی جاتی ہے، سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے بالکل انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی جائے اللہ اسے آدھی قبول کر لے اور آدھی کو چھوڑ دے۔ نہیں، اللہ جب قبول کرتا ہے تو پھر ساری دعا کو ہی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی اپنے لیے دعا مانگے وہاں پہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں سے ہمیں ایک ادب یہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے جس کا فائدہ دیر پا ہو۔ جیسے آپ نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مولا اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔
اب یہ قیامت تک جب تک بھی یہ دین اسلام ہے اور یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ صرف ان کی اولاد کی حد تک نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ عام دعا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ایسی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ جس کا فائدہ عام ہو اور دیر پر رہنے والا ہو۔ وقتی طور پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو وقتی طور پہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور جو دیر پا چیز ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی ہمیں زیادہ ملتا رہتا ہے۔ اس لیے دعا وہ مانگنی چاہیے کہ جو دیر پا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے کہ یا اللہ جو تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے وہ عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اس طرح کی دعا مجموعہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَارْزُقْهُ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہاں سے ایک بزرگوں نے ادب یہ لکھا ہے کہ اس چیز کی دعا مانگے جو اپنے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بنایا تھا، جہاں پہ اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، وہاں پہ یہ پھلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں پہ تو پانی بھی نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری فرمایا۔ پہلے تو پانی بھی نہیں تھا، پھلوں کا ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہی دعا مانگی جو چیز نہیں تھی۔ جو ہے وہ نہ مانگو، وہ تو دے دیا اللہ نے، جو نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ عطا فرما۔ وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک ادب ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کر ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو پہلی جو دعا تھی وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اس کی تشریح کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اس شہر کے حوالے سے امن کا ذکر فرمایا، اور اس دعا کی جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منقول ہے کس طرح سے تشریح فرمائی۔ یہ بخاری شریف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس کی تشریح آپ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ حرم مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، فرمایا اللہ تعالی نے اس شہر مکہ کو حرم بنا دیا ہے۔ حرم کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس کو حرم کیوں کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو حرم بنا دیا ہے۔ فرمایا نہ ہی تو یہ کام جو ابھی میں بتاؤں گا، حضور نے ارشاد فرمائے کہ نہ ہی تو یہ کام میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال تھے اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک کام جو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے حلال کیا تھا وہ کیا ہے؟ جنگ۔ جب فتح مکہ ہوئی تو لوگوں نے جان بوجھ کر تنگ کیا کہ خطرناک موقع کے اوپر صحابہ نے تو جنگ نہیں کی، لیکن جہاں پہ کفار نے پہلے حملہ کیا تو مسلمانوں نے ان کا جواب ضرور دیا۔ فرمایا یہ جو تھوڑا سا وقت تھا اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ کو میرے لیے حلال کر دیا، وگرنہ میرے سے پہلے اور میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس مکہ شہر کے اندر جنگ کرے یا کسی کو قتل کرے یا کسی کا خون بہائے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے میرے لیے حلال کیا تھا۔ تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، مشکل وقت آ جائے تو اللہ اپنی شریعت کو بدل دیتا ہے، کیونکہ نہ پہلے کسی کے لیے حلال تھا نہ بعد کے اندر کسی کے لیے حلال ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے لیے حلال کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، کیوں کہ اس وقت مجبوری تھی، صحابہ کرام کو مجبور کیا گیا تھا جنگ کے اوپر، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ جب تک تمہارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی۔ اور اسی طرح ہوا، مکہ کے اکثر رستے وہ تھے جہاں سے صحابہ کرام اندر داخل ہوئے، وہاں پہ بالکل جنگ نہیں ہوئی۔ 3 یا 2 مقامات ایسے تھے کہ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی، اور وہ بھی کفار نے پہلے شرارت کی، مسلمانوں نے ان کا بدلہ اتارا۔ تو اس لیے یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے یہ جنگ حلال کی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ حرم مکہ کو حرم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا لا یختلا خلاہا،
فرمایا اللہ نے اس کو اتنا حرام فرما دیا ہے, حرم اس کے اندر اللہ نے اتنی رکھ دی ہے, فرمایا اس کے اندر جو کانٹا لگا ہوتا ہے اللہ نے کانٹے کو توڑنے سے بھی منع فرما دیا ہے کہ اس کے اندر لگے ہوئے کسی درخت کے کانٹے کو بھی نہ توڑا جائے, جو اس کے کانٹے کو بھی توڑے گا وہ بھی گناہگار ہوگا, اور اس کے اوپر بھی وہ ایک جو مخصوص احکام ہے وہ لاگو ہوں گے. اور حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, دوسرا لفظ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا ولا یعدد شجرها, جہاں پہ حرم کعبہ کی حدود ہے فرمایا اس کے اندر جو درخت لگا ہوا ہے اس درخت کو بھی کاٹنا اللہ خالق کائنات نے منع فرما دیا ہے. درخت کاٹنے کے بھی ممانعت ہے کہ جہاں بھی اللہ نے حرم بنایا ہے اس کے اندر کسی چیز کو کاٹنا نہیں, کیونکہ ہر چیز کو تکلیف تو ہوتی ہے نا. اگرچہ ہم انسان ہیں, جاندار ہیں, ہم بول سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, وہ درخت تو بول نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے, لیکن ان کے اندر بھی احساس ضرور ہوتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں, کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب ان کے اندر احساس ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا. اور پھر وہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو یاد ہوگی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ٹہنی لے کر 2 ٹکڑے کیے اور 2 قبروں کے اوپر رکھے, فرمایا ان کی برکت سے یہ ذکر کرتے رہیں گے, ان کی برکت کی وجہ سے قبر کا عذاب دور ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت جو ہرے بھرے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو جو چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو فرمایا حرم کے اندر اس کو ہٹانا, یہ تکلیف دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ولا ينفر صیدها, فرمایا اس کے اندر جو شکار کا جانور ہو, جس کو عام طور پر شکار کیا جاتا ہے, ہرن وغیرہ ہو سکتے ہیں, یہ اس طرح کا دوسرا جانور, فرمایا ولا ينفر, اس کو بھگایا بھی نہیں جائے گا. اس کی تفصیل کیا ہے وہ صحابی نے آخر میں ارشاد فرمائی, اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر درخت کے نیچے کوئی ہرن وغیرہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ایسا جانور بیٹھا ہے کہ جس کو سائے کی ضرورت ہے, وہ سائے کے اندر بیٹھا ہے, اور اوپر سے عام انسان آتا ہے, وہ اس نے سائے کے نیچے بیٹھنا ہے, تو عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جانور کو اٹھا کر خود سائے کے نیچے بیٹھے. اللہ نے حرم بنا دیا ہے, یہاں پہ جانوروں کو بھی تحفظ مل رہا ہے, یہاں پہ انسانوں کو بھی تحفظ مل رہا ہے. ایسا اللہ خالق کائنات نے اس کو حرم بنایا ہے. فرمایا ولا ينفر صیدها, شکار کو قتل کرنا, شکار کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو وہاں سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا, اس کو بھگایا بھی نہیں جائے گا, بلکہ جہاں پہ بیٹھا ہے اس کو وہیں پہ بیٹھنے دیا جائے. بالکل اس کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اور جو حرم کے شکار کرے گا یا حرم کے جانور کو تکلیف دے گا, اٹھائے گا, فرمایا وہ بھی گناہگار ہوگا. حتیٰ کہ وہاں کے جو عام طور پہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی تکلیف دینا, چیونٹی مارنا, یہ بھی سختی سے منع ہے. اور ہاں اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی ہوتی ہے, جیسے سر کے اندر جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں یا پسو وغیرہ ہوتے ہیں, وہ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں, ان کا قتل کرنا جائز ہے, مارنا جائز ہے. لیکن جو عام طور پر ایسے تکلیف نہیں دیتے ان کا مارنا اور قتل کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہاں سے مجھے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی, یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جانوروں کا ذکر فرمایا کہ ان کو حرم کے اندر بھی قتل کرنا جائز ہے. ان میں سے ایک کوا ہے اور ایک چیل ہے. فرمایا یہ ایسے جانور ہیں کہ یہ پہلے تکلیف دیتے ہیں, یہ انسان کو جان بوجھ کر تکلیف دیتے ہیں. اور یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اچھا خاصا انسان نئے کپڑے پہن کے مہمان خانے جا رہا ہوتا ہے, کوئی سسرال جا رہا, کوئی والدین کے گھر جا رہا, اوپر سے کوا آتا ہے, جناب کپڑے گندے کر کے وہ گیا. تو یہ ایسا شریر اور بدبخت ہے کہ یہ نہ مسجد دیکھتا ہے, نہ غیر مسجد دیکھتا ہے, نہ یہ نئے کپڑے دیکھتا ہے, نہ پرانے دیکھتا ہے. کسی کے منہ پہ یہ بیٹ کر جائے گا, کسی کے کپڑوں پہ بیٹ کر جائے گا, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے, جوانوں کے ہاتھوں سے چیزیں چھین کر لے جاتا ہے. فرمایا یہ شریر پہلے تکلیف دیتا ہے, اس لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے. اور ایک اس کے اندر چیل ہے جس کو گدھ بھی کہا جاتا ہے, اس کو بھی قتل کرنے کی حرم کے اندر بھی اجازت ہے کہ اگر یہ بھی وہاں پہ موجود ہو, کیونکہ یہ بھی پہلے تکلیف دیتا ہے, یہ بھی چیز چھین کے لے جا سکتا ہے, یہ بھی نقصان دیتا ہے. فرمایا اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے. اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے 14 صدیاں پہلے میرے آقا علیہ السلام جو فرما کر گئے ہیں. یہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی تھی, یہ بڑی دنیا کے اندر خبریں چلی ہوئی تھی, ٹی وی کے اوپر بھی پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع وہ ایکڑ ان کا وہ جل گیا تھا, جنگل کے جنگل, ابھی تک بھی وہ آگ بوجھی نہیں ہے. وہاں پہ سائنسدانوں نے جو بڑی تحقیقیں کرنے کے بعد بتایا کہ یہ آگ کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے, تو آگ کے بڑھنے کی ایک وجہ جو اخباروں کے اندر سائنسدانوں کی وجہ سے چھپی, انہوں نے جو بتایا وہ ایک چیل تھی کہ چیل کی وجہ سے یہ آگ پھیلتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے
کہ چیل جو ہوتی ہے یہ جب دیکھتی ہے نا کہ مجھے نقصان ہونے لگا ہے تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اس کا ایک گھونسلہ ہوتا ہے کسی درخت کے اوپر، جب یہ دیکھتی ہے نا کہ یہاں پہ آگ لگنے لگی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہاں سے لکڑی اٹھا کر اپنی سمجھ کے مطابق دوسری جگہ پہ جا کے پھینک دیتی ہے کہ یہاں سے میں آگ اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتی ہوں، میرا گھونسلہ بچ جائے گا، وہ جل جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ درخت بھی جل جاتے ہیں، آگے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سائنسدانوں نے ایک وجہ بتائی جو اخباروں کے اندر چھپی تھی، اور یہ تو آج بتا رہے ہیں نا کہ چیل ایک شریر جانور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے اس کی وضاحت فرما دی تھی کہ یہ واقعی شریر جانور ہے، اس کو حرم کے اندر بھی قتل کرنا جائز ہے۔ تو بات چل رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرم کی اتنی حرمت ہے کہ وہاں پہ کسی کی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھانا بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ کسی کی چیز گم ہو جائے، گر جائے، فرمایا اس کا اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک شرط کی وجہ سے جائز ہے، وہ بندہ اس نیت سے اٹھائے کہ جس کی ہے میں اس تک پہنچاؤں گا، یا وہاں پہ جو شرطے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ مخصوص جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پہنچا دی جائے کہ گم جس کی چیز ہوئی ہے وہ وہاں پہ آ کے تلاش کر لے۔ اگر اس نیت سے کوئی اٹھاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وگرنہ عام بندے کے لیے وہاں سے گری ہوئی چیز کا اٹھانا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھاس اکھاڑنے کو بھی منع فرما دیا کہ اس کا جو گھاس لگا ہوتا ہے اس کا اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی سختی سے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر، حضور آپ نے ہر چیز کی ممانعت فرما دی ہے، اکھاڑنا نہیں، توڑنا نہیں، مارنا نہیں۔ حضور یہ جو ازغر گھاس ہے نا اس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے، جب ہم گھر بناتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے، جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو قبر کے اوپر بھی اس کو رکھا جاتا ہے، پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، حضور اس کی ذرا ہمیں اجازت دے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا استثناء فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا الازخر، ہر چیز کی ممانعت ہے، اے عباس تم نے مجھ سے مانگا ہے، جاؤ میں نے تمہیں اجازت عطا فرما دی، تم آج کے بعد ازخر کو اکھاڑ سکتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی، وگرنہ حرم کی اتنی حرمت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا ادب و احترام ہے کہ وہاں پہ کسی بھی چیز کو اکھاڑنا، توڑنا، تکلیف دینا، نقصان پہنچانا یہ بڑی سختی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا ذکر فرمایا نا کہ جو حرم مکہ کی بات ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا تھا، اس کی تفصیل آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی۔ یہ حرم مکہ کی بات ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے مدینے کو بھی اپنی اسی طرح حرم بنا دیا جس طرح مکے کو حرم بنایا ہوا ہے، کیونکہ حضور مدینے سے بڑا پیار فرماتے تھے اور بڑی دعائیں مدینے کے لیے مانگی۔ حضور نے مدینے کے حق میں بھی وہی دعا فرما دی۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر مسلم شریف ہے، وہ بخاری شریف تھی، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا مانگی تھی، تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، مکہ والوں کے لیے دعا مانگی۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مدینے کو حرم بناتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا۔ فرمایا جس طرح وہاں بھی اللہ خالق کائنات نے حکام لاگو فرمائے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی میں نے حرم بنا دیا ہے۔ احناف کے نزدیک صرف فرق یہ ہے کہ جس طرح وہاں بھی حرام ہے کسی چیز کو نقصان دینا، یہاں پہ بھی نقصان دینا حرام ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ دم لازم ہوتا ہے، یہاں پہ دم لازم نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے، وگرنہ جیسے وہاں پہ منع ہے ویسے ہی وہی بھی ادھر بھی منع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ،
जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी ने मदीने को हरम बना दिया है। और दूसरे जुमले आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व इन्नी दाऊदु फी साइहा व मुद्दिहा बिमिस्ली मा दआ बिही इब्राहीम लिअहली मक्का था। फरमाया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों के लिए दुआ मांगी थी, या अल्लाह मक्का के अंदर बरकतें अता फरमा, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, के फलों के अंदर रिज़्क़ अता फरमा, ये भी अता फरमा, वो भी अता फरमा। फरमाया जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के लिए दुआ मांगी थी, उससे डबल दुआ मैं अहले मदीना के लिए मांगता हूं, या अल्लाह इनको डबल बरकतें अता फरमा। अल्लाह अकबर, कैसी प्यारी दुआ। फरमाया मक्का के अंदर तो बरकत है ही है, फरमाया बिमिस्ली, उसकी दो मिसल, यानी अगर वहां पे एक है तो यहां पे तीन होने चाहिए। है बिमिसल, अगर मिसल लफ्ज होता ना तो उसका फिर और होना था, बिमिस्ली इसका डबल है कि वहां पे जो है उसका डबल यहां पे मिले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अहले मदीना के लिए डबल की दुआ मांगी है कि या अल्लाह जो मक्का वालों को मिल रहा है उससे डबल मेरे मदीने वाले को अता फरमा। इसके अंदर बरकत भी आ जाती है, इसके अंदर हर चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम की आ जाती है। अब देखें कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसी दुआ को अल्लाह खालिक़े कायनात ने 14वें पारे के अंदर भी बयान फरमाया है, और वहां पे जो अल्फाज हैं वो थोड़े से हटकर हैं। वहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज मनकूल हैं उनके अंदर एक लफ्ज ये भी है, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह मैं अपनी औलाद को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमा। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ऐसे जंगल इलाके के अंदर कि जहां पे खेती नहीं उगती। ये आपकी जुबान से अचानक एक लफ्ज निकला, ये ऐसा जुमला आपकी जुबान से निकला, और आपकी जुबान की तासीर बहुत ही मुस्तजाबुद दावत थे। लफ्ज जुबान से निकला बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, ऐसा जंगली इलाका जहां पे खेती बाड़ी नहीं होती। जुबान से ये लफ्ज निकलने की देर थी, फरमाया कयामत तक ये तुम्हारी दुआ कबूल होगी, वहां पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती। आज भी आप जाकर वहां पे देख ले, वहां पे ऐसी खेती बाड़ी नहीं होती जैसे हमारे इलाकों के अंदर होती है। वहां पे फल वगैरह जरूर होते हैं, खजूरें होती हैं, इस तरह के चंद गिने चुने फल और हैं, वरना जैसी हमारी खेती होती है वहां पे ऐसी खेती नहीं है, कयामत तक नहीं होगी। क्योंकि बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ये अल्फाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से निकल गए थे। और अल्लाह के नबियों की तासीर ये होती है कि उनकी जुबान से जो लफ्ज निकल जाता है, अल्लाह जैसे निकलता है वैसी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए तो कहते हैं तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। अगर दिन के वक्त कह दिया ना ये रात है तो अल्लाह ने रात ही कर दी है, अगर रात को कहा ये दिन है तो अल्लाह ने दिन कर दिया है। ऐसी दुआएं अल्लाह खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे बंदों की कबूल फरमाई है, और उनकी जुबान के अंदर अल्लाह खालिक़े कायनात ने वो तासीर रखी है। आप जरा कुरान उठाकर देखें, जगह जगह पे आपको ये चीजें मिलेंगी कि कहां कहां पे अल्लाह खालिक़े कायनात ने इनकी दुआओं को कबूल फरमाया है। आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपने जब अपनी कौम को लेकर बाहर निकले तो अपनी कौम के अंदर एक सामरी जादूगर भी था। सामरी जादूगर ने आपकी कौम को गुमराह करने की कोशिश की और बछड़ा बनाया। बछड़ा बनाने के बाद कहा यह तुम्हारा खुदा है। लोगों ने इबादत करनी शुरू कर दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो आपने शाह फरमाया ये तुमने क्या किया? वो कहने लगा कि मैंने इनको इस तरह से गुमराह कर दिया है। अब आपकी जुबान से एक लफ्ज निकलता है, बददुआ का लफ्ज निकलता है। आप फरमाते हैं फज़हब फ़ इन्न लका फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास, निकल जा बदबख्त मेरी बारगाह से, कयामत तक जब तक तू जिंदा है तेरे लिए ये बद्दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, अन तक़ूल ला मिसास, कि तेरी जुबान से यही निकलता रहेगा मुझे हाथ ना लगाना, मुझे ना छूना, मेरे करीब ना आना, जो भी तेरे करीब आएगा तुझे भी बुखार चढ़ेगा, उसको भी बुखार चढ़ेगा। ये आपकी जुबान से दुआ निकलने की देर थी। वो बंदा लोगों से सलाम लेता उसको भी बुखार चढ़ जाता, जिससे सलाम लिया जाता है उसको भी बुखार आ जाता। अब वो जंगलों के अंदर निकलता है, शहर के अंदर निकलता है या बाजार के अंदर निकलता है, जहां भी जाता है उसकी जुबान से एक ही लफ्ज है ला मिसास, ला मिसास, मुझे हाथ ना लगाना, मुझे हाथ ना लगाना। क्योंकि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था। इसीलिए तो कहा जाता है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। फौरन वही दुआ वही अल्फाज अल्लाह खालिक़े कायनात ने आपके कबूल फरमा लिए। उसके बाद देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ मांगी। फिरऔन ने जब आपको तकलीफें दी तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम। ऐ अल्लाह इनके दिलों को सख्त कर दे, इनको जब तक तकलीफ ना पहुंचे
पहुंचे, जब तक मौत इनके सामने ना आए इनको ईमान की तौफीक नसीब ना देना और इनके मालों को बर्बाद कर देना। ये आपकी जुबान से दुआ निकलने की देर थी, अल्लाह ने उनके मालों को भी तबाह कर दिया और अल्लाह ने उनके दिलों को भी सख्त कर दिया, हत्ता कि फिरौन डूबने लगा तो ईमान लेकर आया और उस वक्त ईमान कबूल नहीं था। यही तो वजह है, कहा जाता है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अब चलिए कुरान की तीसरी आयत की तरफ चलते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, आपका बड़ा हसीन और जमील चेहरा है, आपने अपने साथी कैदियों को दावत दी अल्लाह की तौहीद की तरफ। लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, लोगों ने आपका ना मजाक बनाने की कोशिश की। दो आदमी थे, एक कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूं कि बादशाह है, मैं उसको शराब पिला रहा हूं, इसकी क्या तासीर है। दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं, परिंदे आते हैं वो नोच नोच के खा रहे हैं, इसकी क्या ताबीर है। आपने शाह फरमाया पहले तो आपने उनको बताया कि तुम अल्लाह को मानो, ये करो वो करो, सारा कुछ करने के बाद आखिर में आपने शाह फरमाया जिसने ख्वाब में देखा है कि वो बादशाह को शराब पिला रहा है, अल्लाह उसको यहां से रिहाई देगा और वो बादशाह का साकी बनेगा और फिर बादशाह को जाम पिलाएगा। और जिसने कहा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां थी, परिंदे आकर नोच रहे थे, खा रहे थे, उसकी ताबीर यह है कि उसको फांसी लगेगी, उसको लटका दिया जाएगा, वो लटका रहेगा, लटके लटके परिंदे उसको नोच नोच के खाएंगे। अब रात होती है, वो बंदे कहते हैं कि हमने तो मजाक किया था, हमने तो तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोशिश की थी, हमने तो ठट्टा किया था। आपने शाह फरमाया कुदियल अम्रुल्लज़ी फीही तफ्तसियान, ये जो तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हारा मजाक उठाया था, तुमने मजाक उड़ाना तो उड़ा लिया, लेकिन जो मेरी जुबान से निकल गया है अब होगा वैसे जो हजरत यूसुफ की जुबान से निकल चुका है। अब रब ये नहीं देखेगा कि इसको ख्वाब आया है कि नहीं, इसकी ताबीर पूरी करनी है कि नहीं। तुमने अल्लाह के नबी से मजाक किया, अल्लाह के नबी की जुबान से जो बात निकल जाती है अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। फरमाया जिसने झूठ बोला था कि मुझे ख्वाब आया है, सर से परिंदे रोटी खा रहे हैं, मैंने ताबीर बताई कि उसको फांसी लगेगी, यही हुआ। उसने तो मजाक किया था लेकिन हकीकत में उसको फांसी लगी, वो लटका रहा और उसके सर को जिस्म को परिंदे नोच नोच के खाते रहे। और जिसने झूठ बोला था कि मुझे ख्वाब आया है कि मैं बादशाह को पिला रहा हूं, फरमाया तुझे रिहाई मिलेगी, तू बादशाह का साकी लगेगा और तेरी बड़ी इज्जत होगी, वही हुआ। अगरचे उसने ख्वाब झूठ बोला था लेकिन आपकी जुबान से बात निकल गई थी, अल्लाह ने उस दुआ को फौरन ही कबूल फरमा लिया। ये होती है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन है तो दिन, कहा जो रात है तो शब हो के रही। ये मुख्तलिफ तरह के अशार लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक और दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी मनकूल है। आपने जो अल्फाज यहाँ पे मांगे थे अल्लाह की बारगाह में, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना और हर हालत में मेरी उम्मत का एक गिरोह मुसलमान हो। यही हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर हालत में चंद गिरोह ऐसे होते थे, छोटी सी जमात जो हर वक्त मुसलमान रहती थी, अल्लाह को मानती थी, तौहीद को मानने वाली थी। बाद में आपने दुआ मांगी रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह हमें एक ऐसा रसूल अता फरमा कि मैंने काबा बना तो दिया है जो इसको आकर बसाए। रसूलन के ऊपर जो दो ज़बरें हैं इसकी ताज़ीम के लिए आता है कि या अल्लाह एक ऐसा रसूल अता फरमा जो बड़ी ताज़ीम वाला हो, बड़ी शान वाला हो, बड़े मकाम वाला हो। ये आपकी दुआ निकलनी थी जुबान से कि अल्लाह ने ऐसी कबूल फरमाई। अल्लाह खालिक़े कायनात ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में ये दुआ कबूल फरमा ली। एक वो वक्त आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, जो काबा अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था वो गैरुल्लाह की इबादत वहां पे हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पाक फरमाया। पाक भी क्यों फरमाया? क्योंकि हमने कहा था वयुज़क्कीहिम, ऐसा रसूल आता फरमा जो इनको पाक करेगा। लोगों के दिलों को भी पाक किया, काबे को भी पाक किया और लोगों को अल्लाह का रास्ता भी बतलाया। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दुआ मांगी रसूलन, ऐसा रसूल आता फरमा जो बड़ी शान वाला हो, बड़े मकाम वाला हो। अब देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक का नाम हजरत इस्माइल है, एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा होते हैं यकूब अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम के 13 बेटे पैदा होते हैं या 12 बेटे पैदा होते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी दूसरे 12 भाई थे, अगर इस तरह देखा जाए तो 13 ही बनते हैं कि 12 भाई थे और एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इस लिहाज से वगरना मुख्तलिफ तफसीरों के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अब देखिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी हैं। इस हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से जितने भी बनी इसराइल के नबी आए सारे के सारे इनकी नस्ल से आते हैं। और उधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उनकी नस्ल से एक ही नबी आता है, वो भी आखिरुज़ ज़मान नबी आते हैं। ये वो दुआ है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन
रसूला, मौला वो रसूल अता फरमा जो बड़ी शान वाला हो, बड़े मकाम वाला हो। तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया, 2 बेटे अता फरमाए, एक की नस्ल से लाखों नबियों को पैदा फरमाया, एक की नस्ल से एक ही नबी को पैदा फरमाया। रब बताना यह चाह रहा था कि मैंने अपने नबी की दुआ को किस तरह से कबूल फरमाया है। अगर एक की नस्ल से लाखों नबी भी हो और वो सारे के सारे मिलकर भी मेरे मोहम्मद अरबी का मुकाबला नहीं कर सकते, मैंने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया है, इतना मकाम वाला नबी अता फरमाया है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ये आपकी दुआएं थी जो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि या अल्लाह इस तरह से रसूल अता फरमा। फिर वो रसूल तशरीफ लाए और उन्होंने लोगों को भी, दिलों को भी पाक फरमा दिया और लोगों से काबा भी पाक करवाया। अल्लाह खालिक़े कायनात हम सबको नबी